حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب سے مجھے بھیجا اس وقت سے جہاد جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ میری امت کی آخری جماعت دجال کے ساتھ قتال کرے گی۔ اس جہاد کو نہ تو کوئی ظالم کا ظلم روک سکے گا اور نہ کسی انصاف کرنے والے کا انصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین باقی رہے گا، اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک قتال کرتی رہے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آسمان سے بارش برستی رہے گی تب تک جہاد تر و تازہ رہے گا، یعنی قیامت تک۔ اور لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہیں گے کہ جہاد کا دور نہیں ہے، لہٰذا ایسا دور جس کو ملے تو وہ جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایسا وہ پڑھے لکھے کہیں گے جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ حضرت ابو جا الجزری حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ اب کوئی جہاد نہیں ہے، تو جب ایسا دور آ جائے تو تم جہاد کرنا کیونکہ وہ افضل جہاد ہوگا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا ان کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں اب کوئی جہاد نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ بات شیطان نے پیش کی۔ اگرچہ اس حدیث کا مصداق خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد کا دور واضح ہے، لیکن اس سے زیادہ واضح دور وہ اور کون ہو سکتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ عراق والوں کے پاس روپیہ اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا اجمیوں یعنی نون عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح ابتدائے مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر باغ و زراعت کی فروانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا، وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ عراق پر پابندی کی پیشن گوئی مکمل ہو چکی ہے، تو اے ایمان والو اب کس بات کا انتظار ہے؟ مدینہ میں کوئی منافق نہیں رہ سکے گا، صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کے دین کی خاطر جان دینے کی ہمت رکھتے ہوں گے، کیونکہ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب دجال مدینہ کے باہر آئے گا اور اپنا گزر مارے گا تو اس وقت مدینہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس سے ڈر کر کمزور ایمان والے مدینہ سے نکل کر کفار کے ساتھ مل جائیں گے۔ حضرت ابو نضرہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ وقت جب اہل شام کے پاس نہ دینار لائے جا سکیں گے اور نہ ہی غلہ۔ ہم نے پوچھا یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رومیوں کی جانب سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آخری امت میں خلیفہ ہوگا جو مال لب بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ حضرت ابو صالح تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مصر پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحیرہ عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ آپ ذرا دنیا کا نقشہ اٹھائیں اور امریکن بحری بیڑوں کی موجودہ جگہوں کو دیکھیں تو یہ روایت بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ کراچی کے ساحل سے لے کر صومالیہ تک تمام بحری گزرگاہوں پر عالمی کفر کا قبضہ ہے۔ 11 ستمبر کے بعد بحیرہ ہند اور بحیرہ عرب میں آنے جانے والے جہازوں کی چیکنگ بہت سخت کی جا رہی ہے، خصوصاً پاکستان سے جانے والے جہازوں کی چیکنگ انتہائی سخت ہوتی ہے۔ آئندہ حالات مزید سخت ہوں گے، جس کی وجہ سے سمندر کے راستے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دنیا کے نقشے پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس وقت دجالی قوتوں نے مکہ اور مدینہ کی ہر طرف سے ناکہ بندی کر رکھی ہے، تمام سمندری راستوں پر ان کا کنٹرول ہے، اسی طرح خشکی کی جانب سے بھی ان دونوں شہروں کو مکمل اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا دجالی قوتیں حضرت مہدی تک پہنچنے والی رست و کمک کو ہر طرف سے روکنا چاہتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان قریب مدینہ میں مسلمانوں کا محاصرہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری مورچہ صلاح میں ہوگا، اور صلاح ایک مقام ہے خیبر کے قریب۔ خیبر مدینہ سے 60 میل دور ہے۔ اس وقت امریکی فوجیں مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں۔ حضرت محجن ابن ادرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا، چنانچہ 3 مرتبہ یہ فرمایا یوم الاخلاص وما یوم الاخلاص۔ کسی نے پوچھا یہ یوم الاخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور احد پہاڑ پر چڑھ جائے گا، پھر اپنے دوستوں سے کہے گا قصر ابی سفید محل کو دیکھ رہے ہو، یہ احمد کی مسجد ہے۔
پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر راستے پر ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے ایک فرشتے کو مقرر پائے گا، چنانچہ سبقۃ الجرف کی جانب آئے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا۔ پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد و عورت اور فاسق مرد و عورت مدینہ سے نکل کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ گناہ گاروں سے پاک ہو جائے گا، اور یہی یوم الاخلاص ہے، چھٹکارے یا نجات کا دن۔ دجال جب مسجد نبوی کو دیکھے گا تو اس کو قصر ابیض یعنی سفید محل کہے گا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے تھے، اس وقت مسجد نبوی بالکل سادہ مٹی اور گارے کی بنی ہوئی تھی، اور اب مسجد نبوی کو اگر دور سے یا کسی اونچی جگہ سے دیکھا جائے تو یہ دیگر عمارتوں کے درمیان بالکل کسی محل کے مانند لگتی ہے۔ مسجد نبوی کو ایک تصویر سیٹلائٹ سے لی گئی ہے جس میں مسجد نبوی بالکل سفید نظر آ رہی ہے۔ نیز ایک دوسری روایت جس میں دجال کے وقت میں مدینہ منورہ کے 7 دروازوں کا ذکر ہے، تو 7 دروازوں سے مراد شہر میں داخل کے راستے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے 7 بڑے راستے ہیں۔ نمبر 1 جدہ سے آنے والا راستہ، نمبر 2 مکہ مکرمہ سے آنے والا، نمبر 3 ربیع سے آنے والا، نمبر 4 ایئرپورٹ سے شہر میں آنے والا، نمبر 5 تبوک سے آنے والا، اور باقی 2 راستے میں جو مضافاتی علاقوں سے آتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے انتہائی غور و فکر کا مقام ہے۔